ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلامک چینل میں خوش آمدید ناظرین و سامعین کرام۔ آج ہم آپ کو تختی نمبر 7 کے بارے میں ہدایت بتائیں گے اور اس کے بعد اس تختی کو ہم پڑھیں گے۔ جس طرح کہ تختی نمبر 6 تک نورانی قاعدہ آپ کو پڑھایا گیا تھا، کمپلیٹ کر دیا گیا تھا، تو آج تختی نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 ہدایات۔ کھڑے پڑے زبر زیر الٹے پیش کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ کھڑا زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ، الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے، اور نون میم کو مدہ کی حرکتوں کے ساتھ خصوصاً غنہ ہونے سے بچایا جائے۔ اس تختی کو یاد کراتے وقت پچھلی تختی نمبر 5 تنوین اور تختی نمبر 4 وحرکات سے وزن کرا کر یاد کرا دیں۔ مثلاً با کھڑا زبر با کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر، اور با زبر با کو بغیر کھینچے، اور با دو زبر بن کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح کھڑی زیر اور الٹے پیش کو ہر حرف کے ساتھ ذہن نشین کرا دیں، اور ایسے حروف مدہ اور حروف لین میں وزن کا خیال رکھیں کہ کون سی حرکت اور کون سا حرف کھنچے گا اور کون سا نہیں، اور اتنا صحیح یاد کرا دیں بچے کو کہ دیکھ کر اور بلا دے کے بچہ فوراً ٹھیک بتلا دے اور کہیں غلطی یا مغالطہ نہ کھائے۔ اس طرح قاری صاحب اور استاد صاحب کی محنت انشاءاللہ برابر ہوگی۔ بچے کی آدھی منزل یہاں بخیر و خوبی پوری ہوئی۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر ڈیٹیل بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں غنہ ہوگا۔ اسی طرح نون مشدد اور میم مشدد کی تختیوں کے بارے میں ابھی آپ کو آگے کے اسباق اور سبق میں بتایا جائے گا کہ نون مشدد اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو، اور میم مشدد اس میم کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو۔ تو نون مشدد اور میم مشدد کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہو یا نہ ہو، غنہ لازمی ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑے زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کی جو مقدار ہے وہ ایک الف ہے، اور ایک الف کی مقدار ہم ایسے معلوم کریں گے مقدار کو کہ بند انگلی کے کھلنے اور کھلی انگلی کو بند ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بھی، با الٹا پیش بو، با بھی بو۔ یا کھڑا زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ را کو ہم پڑھیں گے زبر اور پیش کی حالت میں موٹا لیکن زیر کی حالت میں باریک پڑھیں گے۔ را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا کو پڑھتے وقت یہ خیال کریے گا کہ گول والی ہا اور دو چشمی والی ہا کی آواز آئے گی، سینے سے بھاری آواز ہے، اور کھڑے زبر کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے تو پھر وہ مد بن جائے گا۔ مد کو جو ہے وہ زیادہ کھینچتے ہیں۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین کی آواز آئے گی گلے اور حلق سے۔ عین کھڑا زبر عا، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو۔ غین کھڑا زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ ہا کی آواز آئے گی حلق اور گلے سے۔
باریک آواز ہے، حلق والی ہا، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا حی حو۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ تا کو باریک پڑھیں گے، دو نقطوں والی تا، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ سا کو پڑھیں گے، دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک آئے گی نرمی سے، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ زال کو بھی جب پڑھیں گے، دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک آئے گی نرمی سے، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زا کو سختی سے پڑھیں گے، زبان اندر رہے گی سختی کے ساتھ، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ سین کو بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی والا حرف ہے، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ صاد موٹا پڑھیں گے لیکن نرمی سے، صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صا سی صی صو۔ غاد بھی موٹا لیکن نرمی سے، غاد کھڑا زبر غا، غاد کھڑی زیر غی، غاد الٹا پیش زو، غا غی غو۔ تا کو پڑھیں گے موٹا کر کے، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ غا بھی موٹا لیکن نرمی سے، غا کھڑا زبر غا، غا کھڑی زیر غی، غا الٹا پیش زو، غا غی غو۔ فا پڑھیں گے، اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ جب ملیں گے تو فا نکلے گی، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ دو نقطوں والا قاف موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو۔ کاف بغیر نقطے والا جس کے اوپر مرکز بنا ہوا ہے، اس کو باریک اور پتلا پڑھیں گے، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ گول والی ہا، سینے والی ہا، بھاری آواز ہے، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے حمزہ، تو الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر نہ زبر نہ زیر اور نہ پیش ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر زبر زیر یا پیش لگاتے ہیں تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا، تو یہاں اس لفظ کو ہم حمزہ پڑھیں گے پھر، اور اس کا تو نام ہی حمزہ ہے۔ تو چلیے ناظرین کرام، یہاں تک آپ کی تختی نمبر 7 کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش والی تختی کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 8 آپ کو پڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے جو ہے اپنا سبق یاد کریے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔